الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کے مسائل ہم بیان کر رہے تھے، تو وضو تک ہم نے بیان کیا تھا کہ وضو کی اہمیت کیا ہے، وضو کی فضیلت کیا ہے، اور اس سے پہلے مسواک کرنا جو ہے، مسواک کرنے کی اہمیت کیا ہے اور مسواک کی فضیلت کیا ہے، اس کے متعلق 4 احادیث کو بھی ہم نے بیان کیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم وضو کا مسنون طریقہ جو ہے، یعنی سنت کے مطابق وضو کیسے کیا جاتا ہے، آج ہم اس کو بیان کریں گے، وضو کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو مسنون وضو کا طریقہ جو ہے، اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں اپنی کلائیوں تک ان کو دھوئیں گے، کلائیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھ آپ دھوئیں گے۔ وضو شروع کرتے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اپنے دونوں ہاتھ اپنی کلائیوں سمیت ان کو جو ہے نا وہ دھوئیں گے۔ اس کے بعد وضو شروع کرتے ہوئے جب سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اپنے دونوں ہاتھ کلائیوں سمیت دھوئیں گے، تو جو ہاتھ کی انگلیوں کے پورے ہیں ان کو اچھے طریقے سے مل کر دھوئیں گے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 چیزیں جو ہیں وہ فطرت میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں کو دھونا، یعنی وضو کے اندر ہاتھ کی انگلیوں کے جو پورے ہیں ان کو اچھی طرح سے دھویا جائے گا۔ اور ایک غلطی جو عمومی طور پر کی جاتی ہے کہ وضو کرتے ہوئے جس چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ ہے انگلیوں کے درمیان خلال، ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو خلال ہے وہ کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وَخَلِّلُوا بَيْنَ الْأَصَابِعِ، کہ اپنی انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ خلال کرو۔ تو خلال کیا ہوتا ہے؟ یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اس طرح جو ہے نا وہ پھیر دیا، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اس طرح پھیر دیا، اس کو خلال کہتے ہیں۔ تو وضو کا مسنون طریقہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اپنے دونوں ہاتھ اپنی کلائیوں تک دھوئیں گے، اور اس کے بعد اپنے پوروں کو اچھی طرح مل کر دھوئیں گے، اور اپنی انگلیوں کے درمیان اس طرح جو ہے وہ خلال کریں گے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ میں آپ ایک چلو پانی لیں گے، اس سے آپ جو ہے نا وہ آدھے سے کلی کریں گے اور آدھا جو ہے وہ اپنے ناک کی طرف چڑھائیں گے آپ۔ تو اس میں اور روایات بھی ہیں کہ آپ ناک کے لیے اور کلی کے لیے الگ الگ پانی بھی لے سکتے ہیں، اس کے متعلق بھی احادیث موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ عمل ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل ہے کہ کلی کے لیے اور ناک میں چڑھانے کے لیے الگ الگ چلو پانی کا لینا۔ تو اسی طرح آپ جو ہے نا وہ ایک چلو پانی کا لیں گے تو اس سے آپ اچھی طرح سے کلی کریں گے، اور پھر ایک چلو پانی لے کر اس کو ناک کی طرف چڑھائیں گے۔ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے استنشاق اور ایک ہے استنثار۔ استنشاق ہوتا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا، اور استنثار ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے جاڑنا۔ تو آپ ناک میں پانی پہلے چڑھائیں گے، پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو جاڑیں گے، ناک کی صفائی کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ اس کے بعد ایک سنن نبی داؤد کے اندر حسن لذاتی ہی درجے کی ایک روایت ہے کہ ایک چلو پانی کا لے کر آپ اپنی ٹھوڑی کے نیچے داڑھی میں داخل کریں گے، اور اپنی انگلیاں اس طرح نیچے کو کر کے پھیر کر ان کا جو ہے نا داڑھی کا جو ہے وہ خلال کریں گے، ایک یہ بھی روایت ہے۔ تو اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ چلو پانی کا لے کر اپنا چہرہ دھوئیں گے، یعنی 3 دفعہ آپ اپنا چہرہ دھو سکتے ہیں، اچھی طرح اپنے چہرے کو دھوئیں گے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو تر کریں گے اور سر کا مسح کریں گے۔ سر کے اگلے حصے سے آپ مسح شروع کریں گے اور پیچھے گردن تک لے کر جائیں گے۔ گردن سمیت نہیں ہے، اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ گردن سمیت نہیں ہے، گردن تک آپ اپنے دونوں ہاتھ لے کر جائیں گے، پھر اسی طرح آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو واپس لے کر آئیں گے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد آپ اپنی دونوں انگلیوں کو دوبارہ تر کر سکتے ہیں، اگر نہیں بھی تر کرنا تو یعنی دونوں طرح ثابت ہے، تر کرنا بھی ثابت ہے اور نہ بھی کرنا۔ اگر آپ نے دونوں انگلیوں کو تر کیا ہے تو اپنے کانوں کے سوراخوں کے درمیان ڈال کر، اور جو کانوں میں راستے بنے ہوئے ہیں اپنی انگلی کو اس طرف جو ہے نا وہ گھمائیں گے، اور آخر کے اندر اس طرح اپنے انگوٹھے کے ساتھ کان کی پشت کے اوپر اس سے مسح کر دیں گے، یہ کانوں کا مسح ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ اپنے جو ہے وہ پاؤں دھوئیں گے،
پہلے دایاں پاؤں اور پھر بایاں پاؤں۔ اس میں ایک روایت بھی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی طہورہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کو طہارت میں دائیں جانب سے شروع کرنا پسند تھا، یعنی وضو کے جتنے اعضاء ہیں وہ دائیں جانب، یعنی بازو کا دھونا ہے تو دائیں جانب سے شروع کیا جائے گا، پاؤں کا دھونا ہے تو دائیں جانب سے پہلے شروع کیا جائے گا، تو اس کے بعد وضو کے آخر میں بھی یہی ہے کہ پہلے آپ اپنا دایاں پاؤں جو ہے وہ ٹخنے سمیت دھوئیں گے، اور پھر بایاں پاؤں جو ہے وہ بھی ٹخنے سمیت دھوئیں گے، اور پھر پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں گے۔ یہ ضروری چیز ہے، یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے اس کے بارے میں، وَخَلِّلُوا بَيْنَ الْأَصَابِعِ، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے جو ہے نا وہ کیا جائے گا، جس کو عربی میں خنصر کہتے ہیں، یعنی اس سے پاؤں کی انگلیوں کا جو ہے اس طرح خلال کیا جائے گا اور ٹخنے سمیت پاؤں کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دھویا جائے گا۔ یہ وضو کا مسنون مکمل طریقہ ہے۔ ایک دو بات اس کے اندر اور ہے کہ جب ہم عام روٹین کے اندر وضو کرتے ہیں، دن کے وقت کرتے ہیں یا شام کے وقت کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں رات کو سوئے ہوئے ہیں، صبح کو اٹھے ہیں، صبح کی نماز کے وقت جو وضو کرتے ہیں یا تہجد کے وقت جب اٹھ کر ہم وضو کرتے ہیں، عام وضو کے اندر اور اس وضو کے اندر صرف تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سو کے اٹھتا ہے اپنے ہاتھ کو کسی برتن کے اندر وہ داخل نہ کرے حتیٰ کہ اس کو وہ 3 مرتبہ دھو لے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، آپ نے فرمایا کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات جو ہے وہ کہاں پر بسر کی ہے، انسان نہیں جانتا، اس چیز کا اسے علم نہیں ہے، تو لہذا عام روٹین کے اندر جب وضو کرے گا تو ہاتھ 1 مرتبہ بھی دھو سکتا ہے، 2 مرتبہ بھی دھو سکتا ہے، 3 مرتبہ، 3 سے تجاوز نہیں ہے، مگر جب رات کو سو کے اٹھا ہے انسان تو وضو کر رہا ہے، 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے کے ساتھ دھونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیچھے یہ حدیث گزری بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت آپ اٹھتے اور تہجد کے لیے وضو کرتے تو آپ اپنی مسواک کو اپنے گلے کے اندر آپ اس کو لگاتے حتیٰ کہ او او کی آواز آیا کرتی تھی، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اگر میرے عزیز بھائیوں آپ رات کے وقت اٹھے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیا ہے، تو اس کے بعد جب آپ کلی کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ اپنی یہ والی جو انگلی ہے اس کو اپنے گلے کے اندر اچھے طریقے سے پھیریں، اپنے گلے کے آخر یعنی ایسے حتیٰ کہ او او کی آواز آئے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گلے سے ایک رطوبت نکلے گی، ایک علائش سی نکلے گی، ایک لعاب نما، جیسے انسان بعض اوقات نوزی جو ہے نا وہ پھینکتا ہے، نوزی صاف کرتا ہے، اس طرح کا ایک جو ہے وہ تھوک اس کے گلے سے نکلتا ہے، تو جب وہ نکلتا ہے تو انسان کا گلا بالکل صاف ہو جاتا ہے، ہر طرح کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے کے اندر سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے، انسان خود سے جو ہے وہ نفرت محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب انسان صبح کے وقت وضو کرے، اس کے پاس مسواک نہیں ہے تو اپنی اس انگلی کو اپنے گلے کے اندر پھیرے حتیٰ کہ اس گلے کی اچھی طرح سے جو ہے وہ صفائی ہو جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب صبح کے وقت جو وضو کیا جائے گا اس کے اندر یہ ہے کہ جو رات کو سویا ہوا ہے، صبح کو وہ اٹھا ہے اور وہ وضو کر رہا ہے، تو اس میں ایک یہ چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ پانی چڑھاتا ہے اپنے ناک کے اندر اس کو 3 مرتبہ ذرا اچھے طریقے سے جھاڑے، 3 مرتبہ اچھے طریقے سے ناک کو جھاڑنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَىٰ خَيْشُومِهِ، شیطان جو ہے انسان کی خیشوم کی ہڈی جو ہے یہاں پر وہ رات بسر کرتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان جب سو کے اٹھا ہے، وضو کر رہا ہے، تو اپنے ناک کو اچھے طریقے سے 3 مرتبہ جھاڑنا۔ اسی طرح وضو کے اندر عام طور پر جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ 5 ہیں۔ وضو کرتے ہوئے وضو کے اندر عام لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ 5 ہیں۔ وضو کے اندر سب سے پہلی غلطی کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے کہ وضو شروع کرو تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ اب جو چیز سنت سے ثابت ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے،
سنت کیا ہے کہ وضو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور ہماری اکثریت کیا کرتی ہے کہ وضو شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں گے، جبکہ سنت کیا ہے؟ صرف بسم اللہ پڑھنا، یعنی جتنا نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے اتنے پر عمل کرنا ضروری ہے، اپنی طرف سے اضافہ کرنا یہ اچھا عمل نہیں ہوتا۔ انہی چیزوں کو جو ہے وہ بدعت کہا جاتا ہے، یعنی نئی ایجاد۔ رسول اللہ سے کیا ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بسم اللہ پڑھو، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ جب وضو شروع کرنا ہے تو صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، پہلے نمبر پر اس غلطی کو دور کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر وضو کرتے ہوئے بعض لوگ جو ہے وہ اونچی آواز سے کوئی مخصوص ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے نا وہ اذکار پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس طرح کا عمل اختیار کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وضو کے دوران آپ نے کوئی اللہ کا ذکر کیا ہے خاص، یعنی یا اس کے بارے میں کوئی آپ کا طریقہ تھا کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ سبحان اللہ پڑھتے یا الحمدللہ پڑھتے یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر، کوئی کسی طرح کا ذکر جو ہے وضو کرتے ہوئے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ دوسری غلطی ہے کہ جس کو لوگ دین سمجھ کر، سنت سمجھ کر، نبی علیہ السلام کا طریقہ سمجھ کر وضو کے اندر اس کو شامل کیے ہوئے اختیار کرتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری وہ غلطی جو وضو کے اندر کی جاتی ہے کہ بعض لوگ ہیں جو اپنے سر کے آدھے حصے کا مسح کرتے ہیں، اور بعض ہیں جو سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کفایت کر جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کے بھی خلاف ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بھی یہ خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سر کا مکمل سر مبارک کا مسح کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکمل سر کا مسح کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید کے اندر بھی ہے نا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تم اپنے سروں کا جو ہے نا وہ مسح کرو۔ تو مسح جو ہے وہ پورے سر کا کیا جائے گا، نہ کہ آدھے سر کا، نہ کہ سر کے چوتھائی حصے کا، مسح پورے سر کا کیا جائے گا۔ اسی طرح چوتھی ایک غلطی جو ہے وہ وضو کے اندر عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے اس طرح اپنے سر کے آگے والے حصے سے شروع کریں گے، پیچھے جائیں گے، اور حدیث کے اندر ہے کہ گردن تک جو ہے نا وہ مسح کیا جائے گا، یعنی جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے وہاں تک۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح الٹا کر کے تو اپنی گردن کے اوپر اس طرح پھیر رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کو وہ وضو کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ نہ تو یہ وضو کا حصہ ہے، اور نہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ نہ آپ نے اس طرح وضو کر کے صحابہ کو جو ہے نا وہ دکھایا ہے، اور نہ صحابہ نے آگے تابعین کو وضو کا طریقہ یہ بتایا کہ وضو کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ الٹے کر کے ان کو گیلا کر کے تو اپنی گردن پہ اس طرح ان کو پھیرا جائے، گردن کا مسح کیا جائے۔ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ ہمارا اپنی طرف سے جو ہے وہ اضافہ ہے وضو کے اندر، اور اس غلطی کو دور کرنا چاہیے۔ اسی طرح وضو کے اندر پائی جانے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ جب وہ وضو کر لیتے ہیں تو وضو کے بعد اس طرح آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور اپنی شہادت والی انگلی کو کھڑا کرتے ہیں، اور پھر دعا پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ طریقہ جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیں اور پھر اپنی شہادت والی انگلی کو کھڑا کیا اور پھر دعا پڑھی۔ نبی علیہ السلام سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ایجاد ہے، یہ کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں ہے، کسی صحابی کا عمل نہیں ہے، کسی تابعی کا عمل نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ایجاد کیا ہوا عمل ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ غلطی تو اس لحاظ سے ہے نا کہ جو جتنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کو کر کے دکھایا ہے، ہمیں بھی اتنا اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کسی چیز کے اندر اضافے کے ہم حقدار نہیں ہیں، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کریں۔ تو وضو کے اندر ایک جو اضافہ اپنی طرف سے کیا جاتا ہے، جو بہت بڑی غلطی ہے کہ وضو کے بعد دعا پڑھتے ہوئے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر اور پھر جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ 5 بنیادی غلطیاں ہیں وضو کے اندر جن کو دور کرنا ضروری ہے۔ تو یہ وضو کے اندر پائی جانے والی جو بنیادی طور پر 5 غلطیاں یہ وہ تھی۔ اس کے بعد وضو کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے
تو اس کو چاہیے کہ جب اس نے وضو اپنا مکمل کر لیا ہے تو کچھ چھینٹیں جو ہیں وہ اپنی پانی کے جو کچھ چھینٹیں ہیں وہ اپنی شرمگاہ کی طرف مار دے. اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے سنن نسائی کتاب الطہارہ کے اندر حدیث نمبر 135 ہے. حکم بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع فنازع فرجہ، کہ انسان بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ ذہن میں اس طرح وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی پیشاب کا قطرہ جو ہے وہ نہ نکلا ہو اور میرا وضو جو ہے اس طرح وہ خراب نہ ہو گیا ہو. تو یہ جو وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، حکم بن سفیان کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع فنازع فرجہ، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چھینٹے اپنی شرمگاہ کی طرف مارے. تو اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد انسان پانی کے چھینٹے اپنی شرمگاہ کی طرف مار دیا کرے، تاکہ جب وہ نماز کے اندر کھڑا ہے تو اس کے دل دماغ کے اندر کسی طرح کے وسوسے نہ آئیں کہ میں بے وضو نہیں ہوں، یعنی اس طرح کے وسوسے کلی طور پر اس سے ختم ہو جائیں گے. تو وضو کے مسائل میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے. اسی طرح وضو کے بعد پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر ہے، حدیث نمبر 234 ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، جو وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے. یہ اس شخص کی فضیلت ہے جو اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے. یعنی جو چیز سنت سے ثابت ہے اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے، اس چیز کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح سنن الکبریٰ للنسائی کے اندر ایک حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بعد ایک اور دعا پڑھنا جو ہے نا وہ ثابت ہے کہ وضو کے بعد یہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ دعا بھی سنت سے ثابت ہے جو وضو کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح وضو کے مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ وضو کے تمام اعضاء کو ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھویا جائے گا. یعنی صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ وضو کے تمام اعضاء کو ایک مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھونا جائز ہے. اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ وضو کے اعضاء کو کسی عضو کو 1 مرتبہ اور کسی عضو کو 2 مرتبہ اور کسی عضو کو 3 مرتبہ، یعنی ہاتھ کو 1 مرتبہ یا چہرے کو اگر کسی نے 2 مرتبہ دھو لیا ہے یا اپنے بازوؤں کو اگر کسی نے 3 مرتبہ جو ہے نا وہ دھو لیا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اپنے وضو کے اعضاء میں سے کسی عضو کو 1 مرتبہ اور کسی کو 2 مرتبہ اور کسی کو 3 مرتبہ تک دھویا جا سکتا ہے. البتہ 3 مرتبہ سے تجاوز جو ہے وہ کرنا درست اور جائز نہیں ہے. 3 مرتبہ سے تجاوز کرنے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت جو ہے وہ کلمات بیان فرمائے ہیں. آپ کے پاس ایک دیہاتی آیا تو اس نے وضو کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضو کر کے دکھایا. یعنی ایک دیہاتی آیا ہے، اس نے وضو کے متعلق پوچھا تو آپ نے اس کو وضو کر کے دکھایا اور آپ نے وضو کے جتنے اعضاء تھے تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. اس کے بعد یہ سنن نسائی کتاب الطہارہ 140 نمبر یہ حدیث ہے. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاکذا الوضوء فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دیہاتی کو وضو کر کے دکھایا اور اس کے بعد فرمایا کہ ہاکذا الوضوء، یہ وضو کا طریقہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے وضو کا، یہ وضو کا طریقہ ہے. فمن زاد علی ھذا، جس نے اس طریقے سے
تجاوز کیا، اس طریقے سے زیادہ کیا، یعنی جس طرح میں نے وضو کر کے دکھایا ہے 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا ہے، جس نے اس سے زائد کیا یعنی 3 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھویا، فقد اساء اس نے بہت ہی برا کیا، وتعدى اور وہ حد سے اس نے تجاوز کیا، وظلم اور اس نے ظلم کیا۔ یعنی وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ سے زائد دھونا، اس کے اس شخص کے بارے میں نبی علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، فقد اساء اس نے بہت ہی برا کیا ہے، وتعدى اس نے حد سے تجاوز کیا ہے، وظلم اور اس نے ظلم کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وضو کے جتنے اعضاء ہیں ان کو 1 مرتبہ دھویا جائے یا 2 مرتبہ دھویا جائے یا 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ سے تجاوز کی گنجائش قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے وضو کے طریقے کے اندر۔ اسی طرح وضو کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وضو کے تمام اعضاء کو بالترتیب دھویا جائے گا، ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی چڑھانا، اس کو جھاڑنا، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے چہرے کو دھونا، اور اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو کونی سمیت اور بائیں کو، پھر سر کا مسا، پھر جو ہے دایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں۔ یہ وضو کی ایک ترتیب ہے۔ ترتیب کو نبی علیہ السلام نے اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر اس ترتیب کو نہیں چھوڑا ہے۔ جب بھی وضو کیا ہے تو اس ترتیب کے ساتھ کیا ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ سے ایک دفعہ بھی ترتیب سے ہٹ کر وضو کرنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو وضو کی ترتیب کو الٹ کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے پاؤں کو پہلے دھو رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یعنی الٹ ترتیب سے وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو صحیح ابن حبان کے اندر ہے، 1079 نمبر یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو جبیر الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے ان کو وضو کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھویا۔ چہرے کو دھونے سے وضو کی جو ہے نا انہوں نے ابتدا کی۔ نبی علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وضو کی ابتدا جو ہے، اپنے وضو کو شروع چہرہ دھونے سے نہ کرو، چہرہ دھونے سے اپنا وضو شروع نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو طریقہ ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ وہ جب عبادت کو اختیار کرنا چاہتے، جب عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ پاکیزگی اس طرح سے حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ تو وضو جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ کیا جائے گا۔ ترتیب کو آگے پیچھے کرنے کے بارے میں، آگے پیچھے کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت، آپ نے فرمایا یہ طریقہ یعنی ابو جبیر الکندی رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، ان کو کہا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح وضو کے مسائل میں سے جیسے یہ مسئلہ ہے کہ ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے گا، اسی طرح وضو کے مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ وضو کے تمام اعضاء کو اچھے طریقے کے ساتھ مل کر دھویا جائے گا، کیونکہ وضو کے اعضاء میں سے کسی چیز کا، کسی عضو میں سے کسی تھوڑی سی جگہ کا خشک رہ جانا جو ہے یہ انسان کے لیے باعث عذاب بن سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پر آپ روانہ تھے، تو راستے کے اندر نماز کا ٹائم ہوا، غالباً عصر کی نماز کا ٹائم تھا، تو پانی نہیں مل رہا تھا، تھوڑا سا پانی ملا، صحابہ کرام نے اس سے جلدی سے وضو کیا اور ان کی ایڑیاں جو تھی وہ خشک تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آ رہے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا، آپ نے دور سے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ کچھ کی، آپ آ رہے تھے صحابہ کرام کی طرف، آپ نے دیکھا کہ کچھ کی ایڑیاں جو ہیں وہ خشک ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یعنی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے اگر انسان کا کوئی عضو جو ہے وضو کے اعضاء میں سے اگر وہ خشک رہ جاتا ہے تو وہ انسان کے لیے باعث عذاب بن سکتا ہے۔ تو اچھے طریقے سے، اسی طرح وضو کی فضیلت کی جتنی روایات ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ من احسن وضوءہن، یعنی وضو جس نے کیا تو احسن طریقے کے ساتھ کیا، یعنی وضو جب بھی کریں تو اچھے طریقے کے ساتھ وضو کریں۔ تو اسی طرح وضو کے اعضاء میں سے اگر کوئی عضو جو ہے وہ خشک رہ جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سے دھویا نہیں جاتا ہے، تو وہ انسان کے لیے باعث عذاب بن سکتا ہے۔
اور اگر انسان نے وضو کیا اس کو بعد میں پتہ چلا ہے کہ اس کا کوئی عضو جو ہے نا وہ خشک ہے، مثال کے طور پر عام طور پر ہوتا کیا کہ یہ جو کہنی ہوتی ہے یہاں سے اس کو دھوتے ہوئے یہ پیچھے سے کوئی تھوڑا سا حصہ خشک رہ جاتا ہے، یا پاؤں جو ہے وہ پیچھے سے ٹخنے کی طرف سے دھوتے ہوئے وہ جو ہے نا اس کا کوئی حصہ جو ہے نا وہ خشک رہ جاتا ہے، تو اس چیز کا جو ہے نا وہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے اگر آپ نے وضو کر لیا، آپ کو بعد میں کسی نے بتا دیا کہ آپ کی یہ جگہ جو ہے نا وہ خشک ہے، آپ کو بعد میں پتہ چلا ہے، تو آپ کو وضو اپنا لٹانا پڑے گا۔ اور اگر اسی طرح انسان نے وضو کیا ہے اور اس نے نماز پڑھ لی ہے اور اس کا وضو درست نہیں تھا، جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، 666 نمبر یہ احادیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے وضو کیا تو پاؤں پر ناخن کے برابر جگہ جو ہے وہ خشک رہ گئی تھی، ایک شخص نے وضو کیا تو پاؤں پر ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی تھی، اس نے نماز بھی پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ پڑھے، یعنی جس کا وضو مکمل نہیں ہے اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اور وضو کا مکمل نہ ہونا، اچھے طریقے سے نہ کرنا، یہ انسان کے لیے باعث عذاب بھی بن سکتا ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جہاں تک انسان جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہے اب اچھے طریقے کے ساتھ اس کو وضو کرنا چاہیے۔ تو آج ہم نے اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ بات کی ہے کہ وضو جو ہے وہ سنت کے مطابق کس طرح سے ہے، اور وضو کے اندر کون کون سی چیزیں ضروری ہیں جن کو عام طور پر بھلا دیا جاتا ہے، کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پوروں کو اچھی طرح مل کر دھونا، بہتر طریقے سے اچھے انداز سے وضو کرنا، اور اسی طرح وضو کے دوران کی جانے والی غلطیاں ان کے بارے میں بتایا کہ 5 غلطیاں عام طور پر وضو کے دوران کی جاتی ہیں، اور اسی طرح دیگر وضو کے مسائل بیان کیے ہیں کہ وضو کے جو اعضاء ہیں اگر ان میں سے کوئی جگہ خشک رہ جائے تو وہ انسان کے لیے باعث عذاب بن سکتا ہے۔ وضو کے اعضاء میں سے اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تو وہ انسان کی نماز اس سے نہیں ہوتی ہے، نماز اس کو دوبارہ لٹانی چاہیے، وضو دوبارہ کرنا چاہیے۔ آج ہم نے اس چیز پر جو ہے نا وہ بات کی ہے، انشاءاللہ آگے والے درس میں ہم بات کریں گے کہ پگڑی جو ہے اس پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، کیا پگڑی کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کوئی انسان کو چوٹ لگی ہوئی ہے، کوئی زخم ہے انسان کے، اس پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اسی طرح جرابوں کے اوپر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیا جرابوں پر مسح کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کے اندر ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔